بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 دسمبر آ رہی ہے جس میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ تو اس کرسمس ڈے کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے، یہ جان لیں۔ کرسمس یہ بنا ہے، اس کے اندر دو لفظ ہیں، ایک ہے کرائسٹ اور ایک ہے ماس، ان دونوں سے مل کر کرسمس بنا ہے۔ تو کرائسٹ کے معنی ہوتے ہیں مسیح کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ماس کے معنی ہوتے ہیں اجتماع۔ تو کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونے کا دن۔ اب عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ پایا جاتا ہے، تو ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یا تو خود خدا ہیں، یا وہ خدا کا بیٹا ہے، یا ان کے یہاں ایک تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے، یعنی تین مل کر ایک خدا ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے یہاں عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اور ان کی تاریخ، کس تاریخ میں ان کی پیدائش ہوئی، اس سلسلے میں عیسائی مذہب کے اندر ان کے بارے میں 4 قول پائے جاتے ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ 25 دسمبر میں، ایک 6 جنوری میں، ایک 7 جنوری میں، اور ایک 19 جنوری میں۔ تو یہ 4 دن عیسائیوں کے یہاں الگ الگ ہیں، جن میں ان کے یہاں ان کے مذہب کے لوگ ان الگ الگ دنوں میں ان کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ تو یعنی کہ ابتدا ہی میں اختلاف ہے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ کون سی تاریخ میں ہوئی ہے، اور اس میں یہ تہوار مناتے ہیں۔ اب یہ تہوار منایا کیوں جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال بعد تک یہ تہوار لوگ اپنے اپنے طریقوں پر منایا کرتے تھے، اپنے اپنے طور پر خوشیاں منایا کرتے تھے، اور اس کی کوئی خاص اس کا نام نہیں تھا، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کے نام دے رکھے تھے۔ لیکن 300 سال کے بعد جو روم کا بادشاہ تھا قسطنطین، اس نے اپنے یہاں کچھ پادریوں کو، پوپوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اس دن کو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر منانا چاہیے۔ تو اس نے اس کا نام دیا کرسمس ڈے۔ تب سے یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور انہوں نے اس بنانے کا طریقہ، اس کو منانے کا طریقہ یہ نکالا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ اس دن چرچ میں سب جمع ہو جاتے، اس میں ان پادریوں کے ذریعے بیانات کروائے جاتے، اور اس میں اس دن تلاوت، انجیل کی تلاوت کروائی جاتی۔ لیکن چونکہ یہ اس میں مذہبی رنگ غالب تھا، اور انہوں نے لوگ اس لیے ان کے چرچ میں اس میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیا طریقہ نکالا جائے جس سے لوگ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آئیں، یہ کرسمس ڈے بنانے کے لیے آئیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ کینڈل جلائی جائے اور میوزک بجایا جائے۔ تو جب انہوں نے یہ طریقہ شروع کیا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، خوب بھیڑ کی بھیڑ آنی شروع ہو گئی، تو پھر میوزک بجایا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا میوزک سے کیا اس میں مزہ ہے، اس کے ساتھ میں کوئی ڈانس وغیرہ بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر مردوں کا ڈانس پارٹی، اس میں مردوں کی ڈانس پارٹی رکھوائی جاتی تھی، مرد اس میں ڈانس کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر مردوں کے ساتھ میں لڑکیاں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ تو اس دن مرد اور عورتیں دونوں مل کر ایک ساتھ ڈانس کرتی تھیں، اور آج تک وہ یہی طریقہ چلا ہوا آ رہا ہے۔ بلکہ 25 دسمبر کا جو دن ہوتا ہے کرسمس ڈے، اس دن اتنی بدکاری ہوتی ہے جتنی بدکاری پورے سال میں نہیں ہوتی ہے، اور اس دن اتنی شراب پی جاتی ہے جتنی شراب پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ تو یہ ان کے یہاں 25 دسمبر یعنی کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے، ان کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مناتے کس انداز سے ہیں، اس سے آپ اس مذہب کا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اس لیے اس کو مناتے ہیں، بلکہ یہ ایک خاص عقیدے پر، ایک کفری عقیدے پر یہ تہوار مبنی ہوتا ہے۔ یعنی اس تہوار کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے، وہ ایک کفری عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہ ان کے یہاں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدائش ہوئی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے یہ بات کہہ کر بہت حد سے بڑی ہوئی حرکت انہوں نے کی ہے، بہت سنگین انہوں نے حرکت کی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یعنی انہوں نے ایسی بات کہی کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے،
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور رحمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، اس کی اولاد ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، کہ روئے زمین پر جو بھی چیز ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور رحمان کے سامنے بندہ بن کر نہ آتی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے۔ اللہ ایک مشکاۃ شریف کی اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بنو آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنو آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار ہے، گویا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے گالی ہے۔ اور ان کے یہاں جو کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے، اس کی جو اس کی بیس ہے، اس کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس وجہ سے ان کے یہاں تہوار منایا جاتا ہے، اور اس گندے طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اور اس دن منایا جاتا ہے جس دن خود ان کے مذہب کے یہاں اس کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کس دن ہوئی، 25 دسمبر میں ہوئی، 6 دسمبر میں ہوئی، 6 جنوری میں ہوئی، 7 میں ہوئی یا 19 میں ہوئی۔ تو اس دن ان کے یہاں تہوار منایا جاتا ہے۔ تو اب مسلمان اس کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ وہ اس مذہب پر کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو یا کسی عیسائی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیں؟ اس کی مبارکباد دینا گویا کہ ہماری طرف سے ان کے اس عقیدے پر رضامندی ہے، اور یہ چیز انسان کو، ایک ایمان والے کو، اس کے ایمان سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے ان کو مبارکباد دینا یا ان کے تہوار کو منانا وہ اپنے عمل سے ان کے اس عقیدے پر رضامندی کا اظہار ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو منانے سے بچنا چاہیے، اس کی مبارکباد دینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں ان سب باتوں کو سمجھ کر اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔